قرآن مجید کی ہر سورت کا اپنا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے نا؟ لیکن سورہ آل عمران کی جو کہانی ہے وہ واقعی بہت منفرد ہے۔ تو آئیے آج مل کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سورت کن تاریخی واقعات کے دوران نازل ہوئی اور اس میں ہمارے لیے کیا لازوال پیغام چھپا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اور یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ سورت کے اندر ہی ایک جگہ اس خاندان کا ذکر آتا ہے اور بس اسی کی پہچان کے لیے سورت کا یہ عنوان بن گیا۔ اچھا، جس طرح اس سورت کا نام دلچسپ ہے نا، اسی طرح اس کی ساخت بھی بڑی کمال کی ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی ایسی سورت نہیں ہے جو ایک ہی دفعہ میں ایک ساتھ نازل ہو گئی ہو، نہیں، بلکہ یہ تو مختلف بہت اہم موقعوں پر جو خطابات نازل ہوئے ان سب کا ایک مجموعہ ہے۔ در حقیقت جب علماء اس پر تحقیق کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس ایک سورت کے اندر 4 بڑے الگ الگ خطابات ہیں۔ یہ نازل تو الگ الگ وقتوں میں ہوئے، لیکن جب آپ انہیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ مل کر ایک واحد، بڑا، زبردست اور مربوط پیغام بناتے ہیں۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیے، یہ اس سورت کی پوری روح کو سمجھا دیتی ہے۔ پہلا اور تیسرا حصہ کب نازل ہوا؟ جنگ بدر کے فوراً بعد۔ دوسرا حصہ آیا 9 ہجری میں، جب نجران سے ایک وفد آیا تھا۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم حصہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا۔ تو سوچئے، یہ کوئی کتابی تھیوری نہیں تھی، یہ تو ایک زندہ رہنمائی تھی جو معاشرے کو جو بھی چیلنجز پیش آ رہے تھے ان کا بالکل براہ راست جواب دے رہی تھی۔ تو بھلے ہی یہ سورت الگ الگ حصوں میں نازل ہوئی، لیکن اس کا ایک مقصد ہے، ایک مرکزی خیال ہے، اور یہ خاص طور پر 2 گروہوں سے بات کر رہی ہے۔ تو یہ 2 گروہ کون ہیں؟ اچھا، ایک طرف تو یہ سورت بات کرتی ہے اہل کتاب سے، یعنی یہود و نصارہ سے، اور انہیں کیا یاد دلا رہی ہے؟ یہی کہ بھئی اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ تو تمام انبیاء کی اسی پرانے اصل اور خالص دین کی طرف واپسی کی دعوت ہے، اور اس کی گواہی تو خود آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر دوسری طرف یہ بات کرتی ہے اہل ایمان یعنی مسلمانوں سے، انہیں ایک نئی امت کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، انہیں سچائی کو قائم رکھنے کی ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کیں ان سے خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ چلیں اب ذرا اس تاریخی پس منظر میں چلتے ہیں جس میں یہ سورت نازل ہو رہی تھیں، اور اس کے لیے ہمیں جنگ بدر کے بعد مدینہ کے حالات کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیے، بدر کی جو فتح تھی نا، وہ ایک ناقابل یقین، غیر متوقع کامیابی تھی، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ گویا بھڑوں کے چھتے میں پتھر مار دیا گیا ہے۔ اس ایک فتح نے پورے عرب میں جو دشمن قوتیں تھیں ان سب کو جیسے جگا دیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی کا حال، ہر طرف سے دباؤ تھا۔ باہر دیکھیں تو مکہ کے قریش بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، آس پاس کے قبائل دشمنی پر اتر آئے ہیں، اور پھر شہر کے اندر کا حال دیکھیں، کچھ یہودی قبائل نے معاہدے توڑ دیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود مسلمانوں کی صفوں میں موجود منافقین، یعنی وہ لوگ جو اوپر سے تو مسلمان تھے لیکن اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے، وہ پھوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ شہر میں ہر وقت ایک خوف کا عالم تھا، معاشی تنگی تھی، یہ ایک ایسی فضا تھی جہاں ہر روز، ہر لمحہ ایمان کا امتحان تھا۔ اور یہ سارا تناؤ، یہ سارا دباؤ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا براہ راست نتیجہ نکلا جنگ احد کی صورت میں، اور یہی جنگ اس صورت کا ایک مرکزی موضوع ہے، اور ایمان والوں کے لیے ایک بہت بہت کڑی آزمائش تھی۔ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد مکہ سے 3000 کا ایک بہت بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ایک بہت بہت بڑی فوج تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے نکلے، لیکن سوچئے عین میدان جنگ کے قریب پہنچ کر 300 منافقین نے دھوکہ دے دیا اور وہ لشکر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اب میدان میں کتنے بچے؟ صرف 700 مومنین، اور وہ ڈٹے رہے۔ شروع میں تو فتح مسلمانوں کی ہی ہو رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسی مہلک غلطی ہوئی کہ جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا، اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ لیکن، اور یہ بات بہت اہم ہے، سورہ آل عمران صرف جنگ کی کہانی نہیں سناتی، نہیں، یہ اس شکست پر اللہ کی طرف سے ایک گہرا تبصرہ ہے۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ احد کی شکست صرف ایک فوجی ہار نہیں تھی، بلکہ یہ مومنین کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ رکیں، سوچیں اور اپنے کردار اور ایمان کا خود جائزہ لیں۔ احد کے اس جائزے کے ذریعے قرآن نے جیسے ایک آئینہ سامنے رکھ دیا۔
اس نے معاشرے کے اندر جو بھی کمزوریاں تھیں، جو دراڑیں تھیں، ان سب کو بالکل واضح کر دیا۔ اور یہ صرف تنقید برائے تنقید نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ ایک امت کو مستقبل کی بڑی بڑی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنے کا ایک تربیتی عمل تھا۔ تو اب آئیے سورت کے ان تمام مختلف حصوں کو جوڑتے ہیں اور اس کے جامع مرکزی پیغام کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رہنمائی ہے جو آزمائشوں کی بھٹی میں تیار ہوئی ہے۔ یہ جو بات یہاں لکھی ہے یہ جیسے پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ اس کے جو الگ الگ حصے ہیں جو الگ الگ بحرانوں کے جواب میں نازل ہوئے وہ سب ایک ہی مرکزی مقصد سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ مقصد ہے مومنین کی جماعت کی رہنمائی کرنا۔ تو یہ تاریخی پس منظر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ سورہ آل عمران صرف پڑھنے یا تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی ہدایت نامہ ہے، ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے۔ تو اس سارے تجزیے کا حاصل کیا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اس تاریخی پس منظر کو سمجھتے ہیں تو ہم واقعی ان چیلنجز کو محسوس کر سکتے ہیں جن کا سامنا ابتدائی مسلمانوں کو تھا، اور جب ایسا ہوتا ہے نا تو یہ سورت صرف آیات کا ایک مجموعہ نہیں رہتی، بلکہ یہ ثابت قدمی کے لیے ایک خدائی رہنمائی بن جاتی ہے، ایک ایسی رہنمائی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ فتح ہو یا شکست، دونوں میں سیکھنے کے لیے گہرے اخلاقی سبق چھپے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا، ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ سارا پس منظر جاننے کے بعد اب جب ہم سورہ آل عمران کی آیات کو پڑھیں گے تو کیا ہمارا اسے پڑھنے اور سمجھنے کا انداز پہلے جیسا ہی رہے گا یا بدل جائے گا؟